آؤ ہم خیرات پائیں سیرت سرکار سے، آؤ ہم خیرات پائیں سیرت سرکار سے، دہر میں شمع جلائیں سیرت سرکار کی۔ کامیابی کی فقط امید سیرت پاک ہے، کامیابی کی فقط امید سیرت پاک ہے، زندگی عادی بنائیں سیرت سرکار کی۔ جناب والا، خالق ارض و سما نے اپنے لاریب و بے عیب کلام میں ارشاد فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں انسانی شخصیت کو سنوارنے کا بہترین حل عطا فرمایا گیا ہے۔ ظاہر و باطن، تن اور من، جسم اور روح کو نور اسلام سے روشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب والا، جب ہم اپنے وجود پر نظر دوڑاتے ہیں تو نعمت خداوندی کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسی کا فضل، اسی کی عطا، اسی کی رحمت کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، پیشانی کی چمک، زبان کی فصاحت، ہاتھوں کی طاقت، قدموں کی استقامت، یہ سب نعمتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جناب والا، ہر نعمت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آنکھ حیا کے لیے، زبان ثنا کے لیے، کان قرآن کے سماع کے لیے، ہاتھ خدمت و سخا کے لیے، قدم استقامت اور سیدھی راہ کے لیے بنے۔ مگر افسوس، ہم ان نعمتوں کے مقاصد کو پہچان نہ سکے۔ آنکھ میں حیا نہ رہی، کان میں لذت سماع نہ رہی، زبان میں صدق و اخلاص نہ رہا، ہاتھوں میں جذبہ خدمت نہ رہا، ہمارا وجود سیرت مصطفیٰ سے دور رہا، ہمارے اعضاء مقاصد شخصیت بھول گئے، فرامین رسول کو فراموش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن پر لعنت بھیجنے والا قاتل کی طرح ہے، مگر ہماری زبانیں لعنت ڈالنے کو فیشن سمجھتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مگر ہماری زبانوں سے بات بات پر گالی نکلتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غیبت بدکاری سے بدتر ہے، مگر ہمارے کان غیبت کے عادی ہو گئے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ حیا ایمان میں سے ہے، مگر ہماری نگاہیں بدنگاہی کے سمندروں میں ڈوب گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سچائی نیکی ہے، مگر ہم نے جھوٹ کو وتیرہ بنا لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھو، مگر ہمارے ہاتھ جذبہ خدمت سے محروم ہو گئے، دوسروں کو تحفظ دینے کے بجائے ظلم کرنے لگے۔ الغرض، ہمارا وجود، ہماری شخصیت، ہمارے اعضاء گناہوں سے آلودہ ہو گئے۔ اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے دہلیز مصطفیٰ پر آنا ہوگا، دہلیز مصطفیٰ پر آنا ہوگا، سیرت مصطفیٰ سے خیرات لینی ہوگی، حسن ادب اور حسن اخلاق سے آراستہ ہونا ہوگا۔ آخر میں ان اشعار سے اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ ہاتھوں میں خدمت کے جذبے، آنکھوں میں حیا دے مولا، ہاتھوں میں خدمت کے جذبے، آنکھوں میں حیا دے مولا، توفیق ثنا دے مولا، غیبت اور گالی کی عادت اب ہم سے چھڑا دے مولا، اب ہم سے چھڑا دے مولا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔